العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل۔ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا وہ اہل بیت کی ایک عظیم ہستی کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور ان کا اہل بیت کے اندر ایک خاص فیضان ہے۔ جو موضوع ہے وہ ہے تذکرہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ رجب کے اندر آپ کی نیاز کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کی سیرت کے اوپر انشاءاللہ عز و جل، آپ کی شانوں کے اوپر، آپ کے اخلاقیات کے اوپر انشاءاللہ عز و جل بیان ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سید الشہداء، شہید کربلا، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پر پوتے ہیں۔ آپ نے دو عظیم الشان صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی صحبت پائی، تو اس اعتبار سے آپ تابعی بھی ہوئے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کو دیکھا اس کو صحابی کہتے ہیں، جس نے صحابی کی ایمان کی حالت میں صحبت پائی ہو، صحابی کی صحبت پائی ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں، اور جس نے تابعی کی صحبت پائی ہو اس کو کہتے ہیں تبع تابعین۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ تابعی بزرگ ہیں۔ آپ کی والدہ کی طرف سے، آپ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے آپ کا والدہ کی طرف نسب جاتا ہے، اور آپ والد صاحب کی طرف سے حسینی ہیں۔ اس اعتبار سے بھی پتہ چلا کہ اہل بیت کا دیگر صحابہ کے ساتھ ایک گہرا رشتے تھے، جیسے کہ اہل بیت کے اندر امام جعفر صادق، امام باقر، یہ ہستیاں جو ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد کے ساتھ۔ جب کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو ان کے ساتھ رشتے نہیں کیے جاتے۔ اہل بیت کا صحابہ کے ساتھ، صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ رشتے ہونا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب ہستیاں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہتی تھیں۔ آپ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ، اور لقب جو ہے وہ صادق ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ جعفر، کنیت آپ کی ابو عبداللہ، اور آپ کا لقب صادق ہے۔ صادق کے معنی ہے سچ بولنے والا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس لیے آپ کا لقب صادق یعنی سچا ہو گیا۔
شواہد النبوہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 10,000 دینار سونے کے سکے آپ کو پیش کرتے ہوئے عرض کیا، حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میری یہ رقم سنبھال لیجئے اور مجھے ان کے بدلے کوئی مکان خرید دیجئے۔ یہ کہہ کر وہ شخص حج کو روانہ ہو گیا۔ جب واپس آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک رسید اس شخص کو دی اور فرمایا کہ یہ لو، یہ تمہاری جنتی گھر کی رسید ہے۔ اس عنایت پر وہ شخص بڑا خوش ہوا اور اپنے جنتی مکان کی رسید لے کر گھر چلا گیا۔ خدا کی قدرت کہ یہ شخص بیمار پڑ گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب اس نے زندہ نہیں رہنا تو اس نے وصیت لکھوائی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی رسید میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دو۔ جب اس شخص کی وفات ہوئی تو وصیت کے مطابق رسید آپ کی قبر میں رکھ دی گئی۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہی رسید قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اسے جنتی مکان عطا کر دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ اس واقعے کا جو مقصد ہے وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بتانا مقصد تھا کہ اتنی بڑی رقم سے وہ دنیا کا گھر خریدنا چاہتا تھا اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو اور یہ مال و دولت دنیا میں صدقہ کر کر آخرت کے اندر اپنا گھر بنا لے۔ اور اس کی ضمانت جو تھی وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے دی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت امام جعفر صادق کے منہ سے نکلی ہوئی بات، آپ کی رسید جو جنتی ضمانت تھی، اس کو دنیا میں دکھایا کہ میں نے اپنے محبوب کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو سچ کر دیا۔ آج ہم کئی مرتبہ حلال و حرام کی بھی تمیز چھوڑ کر عالی شان قسم کے گھر بناتے ہیں اور بعض دفعہ بلکہ کئی مرتبہ ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے کہ اس بڑے گھر میں، اس کوٹھی کے اندر اس مالک کا رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا، یہ چند عرصہ رہ کر مر جاتا ہے اور آخرت کے اندر جو لوگوں کا مال چھینا تھا، زمینیں قبضہ کی تھیں، جو لوٹ مار کی تھی، اس کا حساب دیتا ہے اور اس کوٹھیوں کے اندر ان کی اولادیں در اولادیں یا ان کی بہویں جو پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں وہ سکون کے ساتھ رہ رہی ہوتی۔ اسلام ہر ایک کو آخرت کی تیاری کی ترغیب دیتا ہے اور یہی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت با اخلاق تھے، آپ کی طبیعت مبارک میں خوش اخلاقی تھی، مبارک ہونٹوں پہ اکثر مسکراہٹ رہتی تھی۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے با ادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا۔ یہی اہل بیت ہستیوں کا خاصہ ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو اندر یہ غلط فہمی ڈال دی گئی، کئی بھولے والے سید زادوں کا ذہن یہ کہہ کر خراب کر دیا گیا کہ آپ لوگوں کی شریعت میں کیا مسئلہ ہے، شریعت تو آپ کے گھر کی بات ہے، تو بس آپ آزاد ہیں۔ حالانکہ یہ تو اسلام کی تعلیمات نہیں تھی، یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھی، نہ ہی یہ اہل بیت ہستیوں کی تعلیمات تھی۔ چاہے کوئی سید ہے، چاہے کوئی چودھری ہے، چاہے کوئی غلام ہے، کوئی بھی شخص ہے، ہم سب کے سب ایک ہی شریعت کے پابند ہیں اور یہ ہمیشہ بات ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے۔ چاہے کوئی مفتی ہے، چاہے کوئی پیر ہے، وہ شریعت کی حدود سے کراس نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں
اہل بیت کی عظیم ہستی ہونے کے باوجود جب حضور علیہ السلام کا ذکر آتا تو آپ تعظیم کی وجہ سے آپ کا رنگ مبارک زرد ہو جاتا کہ کہیں کوئی خلاف سنت کام نہ ہو جائے، کہیں حضور کی شان کے اندر کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو مناسب نہ ہو۔ کبھی بھی بے وضو آپ نے حدیث بیان نہ فرمائے۔ ہم تو قرآن کے لیے وہ بھی جب زبانی نہ پڑھنا ہو، دیکھ کر پڑھنا ہو تو وضو کرتے ہیں۔ ہمارے کئی مولوی یہاں کے یہ بھی کہتے ہو کوئی گال نہیں، اللہ قبول کرنا ہے، بغیر وضو بھی قرآن پڑھ سکتے ہو، چھو سکتے ہو، حالانکہ حدیثوں میں اس کی کیا ہے؟ واضح ممانت ہے، قرآن کے اندر بھی اس کی ممانت ہے۔ تو کئی رعایتی مولوی جو ہوتے ہیں نا، لوگوں کو رعایت دینے والے، وہ کوئی گال نہیں، بس پڑھنا چاہیے تھا، پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو جو با ادب لوگ ہوتے ہیں، جو آج بھی اہل سنت کا خاصہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتے، تو یہ ادب ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں وہ سعودیہ والے تو قرآن ٹنگا تو رکھ لیندے، تو سعودیہ والے جو مرضی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا ادب سکھایا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر صحابہ، تابعین، بزرگان دین کی کیا تعلیمات تھی، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ دیکھیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، حضور کا فرمان بھی باوضو ارشاد فرماتے تھے، حدیث کیا کرتے تھے؟ باوضو بیان کرتے تھے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، اس کا بھی ادب کرتے تھے۔ نماز اور تلاوت میں مشغول رہتے، آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی تھی۔ ایسے ہی بیٹھ کر جس طرح جیلی پیر ہمیں ٹکر گئے ہیں، مولویوں کو رگڑے، گندیاں گالیاں، گفتگویں، عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، عورتوں کو دم کرنے کے بہانے، علاج کرنے کے بہانے تصوف کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، گپے مارتے رہتے ہیں، چرسیں بنگے پیتے رہتے ہیں، یا چندے لوگوں کے کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا دوسرے مولویوں کی، دوسرے پیروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، یا اپنے مرید بڑھانے کے لیے دوسروں کے مرید کھینچتے رہتے ہیں، اور نہیں تیرا پیر نہیں صحیح ہے، اے جی تیری بیعت ہی نہیں ہوئی، تو میرے کو مرید ہو جائے۔ پیر وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے ترلے لیتا پھر کہ میرے سے بیعت ہو جاؤ۔ پیر وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اگر وہ کسی اور کا بھی مرید ہے تو یہ نہ سوچے کہ یہ میرا مرید نہیں ہے تو میں نے اس کی تربیت نہیں کرنی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ کی جو گفتگو ہوتی تھی، جو حلقہ احباب ہوتا تھا، اس کے اندر گپیں نہیں ہوتی تھی، ملکی حالات کے اوپر ڈسکس نہیں ہوتا تھا، جس طرح ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہے کہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو کسی مولوی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں یا کسی لیڈر کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر الزام تراشیاں، بہتان، سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، گالی گلوچ، ہر طرح کی گفتگو ہم کرتے ہیں۔ لیکن بزرگوں کی جو گفتگویں ہوتی تھیں، جو حلقے ہوتے تھے، وہ آخرت کی طرف ہوتے تھے، دنیاوی گفتگو سے، فضول گوئی سے وہ کیا ہوتے تھے؟ وہ پاک ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک ممبروں کے اوپر آج ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہستیاں ایسی نہیں ہیں کہ ہم ممبروں کے اوپر بیٹھ کر ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، انہوں نے رب تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی ہے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کی عادت مبارک میں سے یہ بھی تھا کہ آپ خیر خواہی بھی کرتے تھے، غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو اس قدر کھلایا کرتے تھے کہ اہل خانہ کے لیے بھی کچھ باقی نہیں رہتا تھا۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد حرام کے قریب جبل ابی قبیس پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص بیٹھا اللہ پاک کے ذکر میں مصروف ہے۔ اس نے یا رب پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر اس نے یا اللہ پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ پھر سانس پھول گئی۔ پھر کہا یا حیو یا قیوم، یہاں تک کہ پھر سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا رحمان یا رحمان۔
یہاں تک کہ سانس پھول گئی. پھر یا ارحم الراحمین کا ورد کرتا رہا. جب وہ فارغ ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا یا اللہ انگور کھانے کی خواہش ہے, مجھے انگور کھلا دے, اور میری چادر پھٹ گئی ہے, مجھے نئی چادر عطا فرما. حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک ٹوکری ہے جو انگوروں سے بھری ہوئی ہے, حالانکہ ان دنوں میں انگوروں کا موسم ہی نہیں تھا, اور ساتھ 2 چادریں ہیں. جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں. جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے بھی پیچھے آمین کہا تھا. تو اس ہستی نے کہا آئیے اللہ پاک کا نام لے کر آپ بھی کھائیے, اور کوئی چیز بچا کر نہیں رکھنی. میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے. ان انگوروں کے اندر بیج نہ تھا, اور میں نے ایسے عمدہ لذیذ انگور پہلے کبھی نہیں کھائے تھے. جب میں نے خوب سیر ہو کر جی بھر کر کھائے تو ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا تھا. پھر مجھے فرمایا ان چادروں میں سے جو پسند ہو وہ ایک تم لے لو. میں نے کہا کہ مجھے چادروں کی ضرورت نہیں. پھر وہ کہنے لگے کہ تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں انہیں پہن لوں. میں پردے میں ہو گیا. انہوں نے ایک چادر کو تہمت کے طور پر استعمال کیا اور دوسری چادر اپنے اوپر لے لی, اور جو اتری ہوئی چادریں تھیں اپنے ہاتھ میں لیں اور چل دیے. میں بھی ان کے پیچھے چل دیا. جب وہ صفا مروہ کے مقام پر پہنچے تو ایک آدمی ملا اور کہنے لگا اے اللہ پاک کے رسول کے بیٹے مجھے لباس پہنائیے. اللہ کریم آپ کو لباس پہنائے. اس ہستی نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دی. میں نے اس آدمی سے پوچھا جو ان سے چادریں مانگ رہا تھا کہ اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے, یہ کون ہستی ہیں, یہ کون ہستی ہیں جن کے لیے انگور آئے, جن کے لیے چادریں آئیں؟ اس مانگنے والے نے جواب دیا کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یعنی وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. یہ واقعہ جو ہے یہ اروز الفائق دل صفحہ نمبر 224 کے اندر موجود ہے, جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا. یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک تو عبادت گزار, ایک خیر خواہ, اور ایک یہ کہ جو دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی پوری فرما دیتا تھا. جنتی کھانا انگور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلائے, اور جنت کے اندر کیا ہے, فنا نہیں ہے. جنت کے اندر جو جنتی جو چیز کھائے گا انتہائی لذیذ بھی ہوگی اور چیز کے اندر کمی بھی نہیں ہوگی. یعنی جنتی جنت میں جو مرضی کھائے, ان پھلوں کے اندر کوئی کمی, کوئی عیب, کوئی کچھ بھی نقص جو ہے وہ نہیں ہوگا. ہم آدھا امرود کھا لیں اور آدھا رکھ دیں تو جو آدھا امرود کھایا ہوا ہوگا یہ نظروں کو بھلا نہیں لگتا. بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے یار آدھا کھایا. آپ جنت کے اندر جب جنتی چیز کھائیں گے تو جتنی بھی کھائیں گے جب وہ رکھیں گے تو دوبارہ اسی طرح پوری کی پوری موجود ہوگی. بلکہ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اڑتا ہوا پرندہ دیکھ کر, خوبصورت پرندہ دیکھ کر دل میں تمنا آئے گی کہ یار یہ پرندہ کھانے کو دل کرتا ہے, تو وہ اسی وقت وہ پرندہ پیالے کے اندر ایک لذیذ گوشت بنے گا. بندہ جتنا کھانا چاہے گا کھائے گا, جیسے ہی بس کرے گا تو دوبارہ گوشت پرندہ بن کر پھر اڑنا شروع ہو جائے گا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت میں سے یہ بھی تھا کہ آپ موت کو بکثرت یاد کرتے تھے. آپ کی عادت تھی کہ رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے اے قبر والو کیا بات ہے, میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تم کوئی جواب نہیں دیتے. پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا, لیکن جلد ہی میں تمہارے جیسا ہونے والا ہوں.
آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے، یعنی اپنی آخرت کو اس قدر یاد رکھتے کہ یہ سمجھتے کہ یہ کل قبر میں جانے اور یہاں میرے موجود ہونے میں صرف ایک پردہ باقی ہے، اور میں ان لوگوں میں، ان قبر والوں میں ایک دن شامل ہو جاؤں گا۔ اور یہی احادیث کے اندر خوف خدا، موت کو یاد رکھنے کی ترغیب موجود ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، تو پھر فرمایا کہ ان زنگ کو دور کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک موت کو یاد کرنا اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یہ دل کو، دل کے زنگ کو، دل کی سختی کو آخرت کی یاد، موت کی یاد کیا کرتی ہے؟ بندے کو نرم کرتی ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں جب بندہ کوئی حرام خور ہو، ظالم ہو، تو ہم کہتے ہیں یار ہم تو موت ہی بھلی ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر بندے کو موت یاد ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو آپ کا خوف خدا ایسا تھا کہ بچپن ہی سے خوف والے تھے اور رو رو کر، ہچکیاں لے لے کر روتے تھے۔ آپ کی عمر جب 4 سال تھی، ایک روز زارو کتار روتے رہے تو کسی نے آپ سے پوچھا، اے شہزادے کیا بات ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے حکم فرمائے، میں حاضر کرتا ہوں۔ یہ سن کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے رونے کی آواز اور بلند ہو گئی اور فرمایا، چچا جان، اللہ پاک کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے میرا دل بیٹھا جاتا ہے۔ 4 سال کی ہستی ہے، 4 سال کی عمر ہے، تو اللہ کے خوف سے امام جعفر صادق کیا ہیں؟ رو رہے ہیں کہ اللہ کے غضب اور جہنم کے خوف سے میرا دل بیٹھے جا رہا ہے۔ ان صاحب نے شفقت سے عرض کی، شہزادے آپ بہت چھوٹے ہیں، ابھی اتنا خوف نہ کیجئے، اطمینان رکھیے، بچوں کو عذاب نہیں ہوتا۔ یہ سن کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا خوف مزید نمایاں ہو گیا اور بولے، چچا جان، میں نے دیکھا کہ بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے ان کے ارد گرد چپٹیاں، یعنی چھوٹی چھوٹی باریک لکڑیاں جو ہیں وہ رکھ دی جاتی ہیں تاکہ چپٹیاں جو ہیں وہ آگ کو جلد پکڑ لیتی ہیں، جس طرح ہمارے یہاں نہیں کاغذ وغیرہ رکھ دیتے ہیں تاکہ آگ جو ہے وہ پہلے کاغذ کو لگے اور پھر بڑی لکڑی وغیرہ کو لگے۔ تو فرماتے میں نے اس آگ جلتے ہوئے سین کو جب دیکھا کہ بڑی لکڑیاں جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باریک لکڑیاں جو ہیں ان کو پہلے جلایا جاتا ہے، ان کی وجہ سے بڑی لکڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ جلتی ہیں۔ تو میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں جہنم میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے کافروں کو جلانے کے لیے چپٹیوں کی جگہ کہیں مجھے استعمال نہ کر لیا جائے۔ کس قدر خوف خدا ہے! سیدزادے ہو کر اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں اور 4 سال کی عمر ہے، اور دلیل کیا پکڑ رہے ہیں کہ بڑی آگ کو، بڑی لکڑی کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی پھٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو آگ پہلے لگائی جاتی ہے، تو کہیں میں چھوٹا اس چپٹیوں کی جگہ نہ پیش کر دیا جاؤں۔ آج ہم تھوڑی سی عبادت کر لیں، تھوڑا سا علم آ جائے، تھوڑے سے روزے رکھ لیں، تو یا کوئی کامل پیر پکڑ لیں، یا کچھ خیر خواہی کر دیں، یا کوئی سڑک بنوا دیں، یا کچھ بھی اچھا کام کر دیں، تو شیطان بعض وقت ہمیں جنتی قرار دے دیتا ہے دل میں۔ ہم کہتے ہیں میرے جب بندہ ہی کوئی نہیں، بس سب کام ہو گئے، میں جنتی ہو گیا، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ کئی بے باک لوگ دنیا میں آپ دیکھیں گے، سیکولر لبرل لوگ یہی کہتے ہیں، بس حقوق العباد پورے کرو، باقی چھڈو، کوئی گل نہیں۔ اور یہاں سیدزادے بلکہ اہل بیت کی عظیم ہستی، اس کا خوف خدا دیکھیں۔ اور یہی اسلامی تعلیمات ہیں کہ بڑی سے بڑی نیکیاں کر کر پھر بھی اللہ تعالیٰ کے گرفت سے بچو، ڈرو۔
اور اگر گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ خوف اور امید کے درمیان کا نام۔ نہ تو عبادتیں کر کر بے خوف ہو جاؤ اور نہ اتنے خوف زدہ ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت سے امید ہی ختم ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اس بچپن کے خوف سے حدیث پاک میں ایک فضیلت بھی موجود ہے کہ جس مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلے، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچیں تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ایک اور شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو خوف خدا کے سبب لرزتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی فرشتے جو معصوم ہیں، جو گناہوں سے دور ہیں، وہ بھی رب تعالیٰ کے خوف سے روتے ہیں۔ تو ہم تو گناہ گار ہیں۔ ہم جیسوں کے لیے حضور نے کیا فضیلت ارشاد فرمائی کہ اگر خوف خدا کے سبب تمہاری آنکھوں سے ہلکا سا بھی آنسو نکل آئے، مچھر کے پر کے برابر بھی نکل آئے، تو اللہ تعالیٰ جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، شعب الایمان کی ہی حدیث پاک ہے، کہ خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔ جس طرح دودھ ایک مرتبہ جب تھن سے واپس آ جائے، تھن سے نکل آئے تو واپس نہیں جا سکتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ناممکن ہے کہ بندہ خوف خدا سے روئے اور وہ جہنم میں چلا جائے۔ تو خوف خدا بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور یہ بھی ایک نعمت ہے کہ بندہ اس سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور خوف خدا تب ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس گرفت کو سامنے رکھیں کہ جو گناہوں کے سبب ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کا عذاب کیا ہے، سود خوری کا عذاب کیا ہے، ملاوٹ کا عذاب کیا ہے، رشوت کا عذاب کیا ہے، شراب کا عذاب کیا ہے، بدکاری کا عذاب کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں، نہ ہم یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں، علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو گناہ انسان سے نہیں چھوٹتا اس کو اپنے سے دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کے عذاب کو پڑھے۔ جب اس گناہ کے عذاب کو پڑھے گا تو پھر خوف خدا آئے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ سود کھاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں سود کا عذاب کیا ہے، کہ قیامت والے دن اس کا پیٹ کوٹھے کی طرح بڑا ہوگا جس کے اندر سانپ دوڑیں گے، اب اس کو پتہ ہی نہیں، وہ کہتا ہے وہ فلاں مولوی بھی کھانا پہ، وہ بھی کھا رہی، انہوں نے بھی داڑھی رکھی ہے، وہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، تو اس کو خاک خوف خدا آنا ہے، اس کو تو حوصلہ مل رہا ہے کہ لو جی وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ وہ بھی کھاتا ہے تو یہ بھی کھا لے۔ ہمارے یہاں یہ دلیلیں بناتے ہیں کہ وہ بھی تو کرتا ہے، وہ بھی تو کرتا ہے، جو مرضی کرتا ہے، مجھ سے میرے عمل کی، آپ سے آپ کے عمل کی پوچھو نہیں۔ تو خوف خدا جو ہے یہ بزرگان دین کا، اور کن کا؟ امام اہل بیت، امام الامام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بزرگ ہستی ہیں۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی عالی جان آپ اہل بیت میں سے ہیں، لہٰذا مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، پھر دوبارہ عرض کی آپ اہل بیت میں سے ہیں،
مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ اس پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ پوچھ لیا کہ تو نے میری پیروی کا حق کیوں ادا نہیں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ کئی جو ہے وہ نسبتوں والے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ مقام ہے، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں۔ تو ہم میں سے جو جس مرضی نسب والا ہو، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر نسب کسی کا نہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کے باوجود یہ خوف کرتا ہوں کہ حضور نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ میری اولاد ہو کر میری پیروی کیوں نہیں کی۔ پتہ چلا کہ ہم سب جو ہیں وہ حضور کی پیروی کے محتاج ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کئی لوگوں کو یہ کہہ کر مس گائیڈ کیا جاتا کہ تہاڈی خیر ہے، تسی جو مرضی کرو، جو مرضی کوئی نہیں کر سکتا۔ امام جعفر صادق کیا فرما رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن مجھ سے حضور نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی جو تھے، خود بڑے امام تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، وہ رو پڑے کہ جب اتنے بڑے ہستی کا یہ حال ہے تو ہم کس گنتی میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اکثر عبادت گزار تھے، اپنا وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو چوتھے 4 اماموں میں سے تیسرے امام ہیں اور چوتھے امام احمد بن حنبل ہیں۔ پہلے امام ابو حنیفہ، دوسرے امام شافعی، تیسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق کی خدمت میں جاتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں مصروف دیکھا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوتے، یا روزہ دار ہوتے، یا پھر تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے۔ کون؟ امام جعفر صادق۔ اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ اتنے بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے کوئی نصیحت نہ فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے سفیان، میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں لیکن زیادہ گفتگو کے لیے آپ کے لیے اچھی نہیں۔ 3 باتیں یاد رکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو کہ جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے یہ ہمیشہ میرے پاس رہے، تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر بجا لاؤ۔ امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں کس کو؟ اتنے بڑے امام کو، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ 3 باتیں اپنے پلے باندھ لو۔ پہلی بات کیا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، اولاد نعمت ہے، مال نعمت ہے، گھر نعمت ہے، تو پھر کیا کرو؟ اس کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، نہ شکری نہ کرو۔ شکر ادا کرتے رہو تو کیا ہوگا؟ وہ نعمت کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ فرمایا کیونکہ اب دلیل بھی دی، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی ہے کہ میں ہو سکتا، تو امام جعفر صادق نے دلیل کے طور پر قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ دوسری نصیحت، اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو، رزق کے اندر کیا ہے؟ تاخیر ہے، تنگی ہے، تو کیا کرو؟ استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار کے کئی صیغے ہیں، استغفر اللہ بھی استغفار کا صیغہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی بھی صیغہ جس میں استغفر اللہ استغفار کا صیغہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب رزق میں تنگی دیکھو تو پھر کیا کرو؟ استغفار جو ہے اس کو بکثرت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا علم دیکھیں، قرآن پاک کے اوپر نظر دیکھیں کتنی ہے، قرآن پاک کا علم کس قدر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر رزق میں تنگی ہو جائے تو قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جب تم معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں بیٹوں کے ذریعے، بارش کے ذریعے، تمہیں باغات کے ذریعے تمہاری مدد فرماؤں گا۔ تو تیسری نصیحت یہ فرمائی، اے سفیان اگر تمہیں کوئی غم، کوئی تکلیف پہنچے یا پہنچنے کا اندیشہ ہو یا کوئی پریشانی لاحق ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، کیونکہ یہ خوشحالی کی چابی اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی حلیۃ الاولیاء بڑی مستند کتاب ہے، اس کے اندر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ نصیحت کی، کیسا زندگی کا ایک نچوڑ نکال دی۔ پہلے کیا ہے، اگر نعمت ملی ہے تو شکر کرو، رزق میں تنگی ہے تو استغفار کرو، اگر کوئی مشکل ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی کثرت کرو۔ ہم اسی تین چیزوں کے اندر اپنی زندگیاں گزارے ہیں۔ ہر ایک بندے کے رزق میں مسائل ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کے ہاں اولاد نہیں، کوئی پریشان ہے، تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی آیات سے ہماری رہنمائی فرمائی کہ یوں آپ کر لو، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گا۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق تشریف فرماتے کہ بہت سے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا جو قرآن پاک میں بھی ہے کہ اے اللہ پاک مردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے یہ دکھا کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ کر کہا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھو، پھر ان کو ذبح کر کر ان کے گوشت کو آپس میں ملا کر ان سب کے گوشت کے کچھ پیس مختلف جگہوں پر رکھ دو، پھر ایک ایک پرندے کو بلاؤ۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوشت کے اجزاء آپس میں مکس بھی کر دیے، اس کے باوجود جب آپ نے آواز دی تو ہر گوشت کا ٹکڑا اپنے گوشت کے ساتھ جڑا اور اڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ میں اس طرح قیامت والے دن لوگوں کو زندہ کروں گا۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا تم چاہو تو میں تمہیں پرندہ زندہ کر کر دکھاؤں گا۔ لوگوں نے عرض کی جی ضرور۔ اب حضرت امام جعفر صادق نے ایک مور، ایک کوا، ایک باز اور ایک کبوتر لیا، انہیں ذبح کر کر ان کا قیمہ بنانے کا حکم فرمایا، ان کے سر الگ الگ محفوظ فرما لیے۔ جب ان سب کا قیمہ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا تو آپ نے باری باری چاروں پرندوں کو آواز دی، اے مور، اے کوے، اے کبوتر، اے باز۔ یوں آپ آواز دیتے گئے، ہر پرندے کا گوشت اڑ کر اپنے سر کے ساتھ جڑتا گیا، یہاں تک کہ سارے کے سارے جو پرندے تھے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہ آپ کا جو واقعہ ہے یہ شواہد النبوہ صفحہ نمبر 250 کے اندر لکھا ہے۔ یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت تھی
اس سیرت کے اندر آپ کا خوف خدا بھی ہے، آپ کی پاکیزہ زندگی کے جو فضول گوئی سے پاک تھی، اور 3 حالتوں کے اندر ہی امام مالک فرماتے ہیں میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا، یا آپ تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یا آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا آپ روزے دار ہوتے تھے، یوں ہی آپ کی سخاوت کہ آپ سخی تھے، پھر یوں ہی آپ خوف خدا میں رونے والے تھے، قبر کو موت کو یاد رکھنے والے تھے، ان سب خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ با کرامت اللہ کے ولی بھی تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آپ کے واقعے میں 2 واقعے میں نے آپ کو پیش کیے، ایک تو اللہ کی عطا سے آپ نے پرندوں کو زندہ کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ خیرات کی ترغیب دیتے ہوئے آپ نے ایک شخص کو جنت کے گھر کی ضمانت دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کے اوپر ہی وہ پرچی واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام جعفر صادق کے وعدے کو پورا کیا اور اس شخص کو جنت میں مکان عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پڑھ لیجیے۔